آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ جب میری امت کے لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے، تولنے میں کمی کریں گے، ناپنے میں کمی کریں گے، تو اللہ رب العالمین انہیں قحط سالی سے دوچار کرے گا۔ اللہ رب العالمین ان کے اوپر سے بارشوں کو روک لے گا۔ صرف اتنا ہی نہیں، اللہ رب العالمین انہیں مہنگائی کا مزہ چکھائے گا۔ ناپ تول میں جب لوگ کمی کریں گے، مہنگائی بڑھ جائے گی، بے روزگاری میں اضافہ ہوگا، لوگ بے روزگار ہو جائیں گے۔ صرف اتنا ہی نہیں، جب لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے تو اللہ رب العالمین ایک بادشاہ کو مسلط کر دے گا جو ان کے اوپر ظلم کرے گا۔ آج بالکل ایسا ہو رہا ہے۔ دوسری بات وہ یہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا صَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ کہ جب میری امت کے لوگ، جب ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑیں گے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مسلمانوں کے اوپر، اللہ امت مسلمہ کے اوپر کسی ایسے دشمن کو مسلط کر دے گا جو مسلمان نہیں ہوگا، کوئی اور ہوگا، اور فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ اور وہ انسان مسلمانوں کے مالوں کو چھین لے گا۔ اللہ اکبر۔ آج بالکل ایسا ہی ہو رہا ہے کہ مسلمانوں نے اللہ کے عہد و پیمان کو توڑا، اللہ نے مسلمانوں کے مالوں کو چھیننے کے لیے ایک بل کو پاس کرا دیا۔ یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا ہم اللہ اس کے رسول کے عہدوں کو کیسا توڑتے ہیں؟ مسلمان کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہے، کیا یہ اللہ کے عہد کو توڑنا نہیں ہے؟ مسلمان گناہوں کے زیادہ مرتکب ہو رہے ہیں، کیا یہ اللہ اس کے رسول کے عہد کو توڑنا نہیں ہے؟ مسلمان قدم قدم پر شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں، کیا یہ اللہ اس کے رسول کے عہد کو توڑنا نہیں ہے؟ مسلمان نمازوں سے دور ہیں، کیا یہ اللہ اس کے رسول کے عہد کو توڑنا نہیں ہے؟ مسلمان جب مرضی آیا تب نماز پڑھتے ہیں، کیا یہ اللہ اس کے رسول کے عہد کو توڑنا نہیں ہے؟ تو جب مسلمان اللہ اس کے رسول کے عہد کو توڑیں گے، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ اللہ رب العالمین کسی ایسے انسان کو مسلط کر دے گا جو مسلمانوں کے مال کو چھین لے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، جب حالات ایسے ہیں، جب ہمارے ملک کے اندر سازشیں کی جا رہی ہے ہمارے مالوں کو چھیننے کے لیے، اور بل بھی پاس ہوا ہے، یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ سپریم کورٹ نے اس پر روک لگا دی ہے۔ چلیے کم سے کم اللہ کا تو بہت بڑا احسان ہے، اور ہم سمجھ لیجیے کہ بحیثیت مسلمان اور بحیثیت ہندوستانی سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی ہم قدر کرتے ہیں اور ان کا احسان مانتے ہیں کہ انہوں نے اس پر روک لگا دی ہے۔ یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے، یاد رکھ لیجیے، نہیں تو ابھی پتہ نہیں کیا کیا ہوگا۔ تو یہ جو ہمارے حالات، ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، یہ کیوں ہو رہے ہیں؟